اجازت ہو تو ایک بات کہوں باجی؟ کہو الہی بخش۔ اللہ کے حکم سے آپ نے مکان بہت اچھا بنایا ہے، پر رنگ و روغن نہیں کرایا اب تک۔ کروا لوں گا، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ شاہ جی یہ کام مجھے دے دیں، دیکھیں گے، ابھی تو میرا ارادہ نہیں۔ الہی بخش نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ باجی یہ کام مجھے دے دیں، شاہ صاحب نے کہا۔ الہی بخش تم جوڑوں کے مریض ہو اور پھر ایک عرصے سے تم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ الہی بخش انگلیوں پر گننے لگا۔ 27 سال ہو گئے سرکار، 27 سال پہلے آخری بار یہ کام کیا تھا۔ اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا۔ بس پھر برش سے ناتا ٹوٹ گیا۔ لیکن اب آخری بار آپ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ باجی اللہ نے مجھے یہ ہنر دیا ہے، اس سے میں نے حلال کی روٹی کمائی، دنیا سنواری، پھر یہ کام چھوڑ دیا۔ اب اس سے آخرت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں محبت سے بہت اچھا رنگ کروں گا۔ کیا پتہ آپ کی دعا سے اللہ جی مجھ گناہگار کو جنت میں ایک گوشہ دے دیں۔ لیکن الہی بخش خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں۔ الہی بخش نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے الہی بخش، میں تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ ان دنوں شاہ فرید کا ہاتھ تنگ تھا، اسی لیے انہوں نے رنگ و روغن کا کام مؤثر کر دیا تھا۔ چلیں بازار، میں آپ کو رنگ بھی رعایت پر لے کر دوں گا۔ آج نہیں الہی بخش، صبح چلیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے ٹالا۔ اگلی صبح 9 بجے شاہ فرید روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے کہ الہی بخش نازل ہو گیا اور بولا باجی چلیں؟ کہاں؟ بازار، رنگ و روغن کا سامان لینے۔ ابھی تو بازار کھلا بھی نہیں ہوگا، تم سکون سے بیٹھو، چائے پیو، پھر چلیں گے۔ الہی بخش نے چائے پی۔ شاہ صاحب نے پیسوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ عام حالات میں وہ ابھی رنگ نہ کرواتے، لیکن دیوانے کے آگے ہار گئے تھے۔ 10 بجے کے قریب انہوں نے کہا آؤ الہی بخش بازار چلیں۔ انہیں الہی بخش ایک دکان پر لے گیا، ضرورت کی تمام چیزیں خریدی اور بھاؤ کرنے لگا۔ ہر جگہ منافع نہیں دیکھتے بلکہ، الہی بخش نے آہستہ سے کہا، ساری زندگی منافع کمایا ہے۔ دکاندار الہی بخش کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ الہی بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ موم ہو گیا۔ الہی بخش نے اسی دن سے کام شروع کر دیا۔ شاہ صاحب پریشان تھے، جانتے تھے الہی بخش جوڑوں کا مریض ہے اور پھر اس کی عمر بھی کچھ کم نہیں تھی اور مکان ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا تھا، کام بہت زیادہ تھا، لیکن الہی بخش کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کام میں اس کا شریک ہو۔ اب الہی بخش کے کام کی وہ رفتار بھی نہیں تھی، پر وہ بہت محبت اور لگن سے کام کر رہا تھا۔ ایک دیوار مکمل کرنے کے بعد وہ دیوار کو ایسی محبت سے دیکھتا جیسے کسی مصور کا کوئی شاہکار ہو۔ شاہ صاحب نے گھر میں کہہ دیا تھا کہ الہی بخش کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ شاہ صاحب کے بیٹوں کے لیے الہی بخش کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ لڑکوں کو قوالی سے بڑی دلچسپی تھی۔ شاہ صاحب کی مرضی کے خلاف وہ ڈیک لے آئے تھے۔ جب بھی موقع ملتا وہ قوالی کا کوئی کیسٹ لگا دیتے۔ کسی قوالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جاتا تو الہی بخش کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ سینے پر جما کر نظریں نیچی کر کے کھڑا ہو جاتا۔ اسے ہوش ہی نہ رہتا، یہاں تک کہ لڑکے اسے بلاتے اور کہتے بابا قوالی ختم ہو گئی ہے۔ شاہ فرید کے بیٹے الہی بخش سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی موڈ میں ہوتا تو الہی بخش ایسی دانش کی باتیں کرتا کہ وہ سب حیران رہ جاتے۔ عمر کے اتنے فرق کے باوجود وہ سب اس سے محبت کرتے تھے اور اس کی صحبت میں خوش رہتے تھے۔ ایک دن شاہ فرید معمول کے مطابق الہی بخش کے پاس آیا۔ شام کا وقت تھا۔ الہی بخش گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیسے ہو الہی بخش؟ اللہ کا شکر ہے، جوڑوں کے درد میں بھی فرق ہے۔ باجی اجازت ہو تو کل میں چھٹی کر لوں سرکار؟ اجازت کی ضرورت نہیں الہی بخش، تم میرے نوکر نہیں ہو، تم جب چاہو چھٹی کر سکتے ہو۔ کل میں سول ہسپتال جاؤں گا۔ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا مریض کی۔ یہاں ڈاکٹر ظہیر ہے، تم کل سجاد کے ساتھ ان کے پاس چلے جانا۔ نہ جی سرکار، میں آپ کا پیسہ نہیں خرچ کرانا چاہتا۔ ایسی کوئی بات نہیں، فیس وہ زیادہ نہیں لیتا، تم اپنی جیب سے دے دینا۔ اس پر الہی بخش رضامند ہو گیا۔ شاہ صاحب جا کر ڈاکٹر ظہیر کو سمجھا آئے تھے۔ اگلے روز الہی بخش ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے بہت توجہ سے دیکھا، تمام دوائیں اپنے پاس سے دے دیں اور پھر سجاد حسین سے بولا چھوٹے شاہ جی اسے آرام کی ضرورت ہے، کم از کم ایک ہفتہ اسے بستر پر لٹائیں، چلنے بھی نہ دیں۔ الہی بخش کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اگلی شام شاہ صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے اور بے حد اصرار کے بعد اسے پوری فیس ادا کی اور تاکید کی کہ الہی بخش کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ الہی بخش نے بمشکل ایک دن ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور اگلے دن کام پر آ گیا۔ کام میں مصروف ہوتے ہی شاہ صاحب نے اسے دیکھا تو بہت خفا ہوئے۔ تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا تھا، انہوں نے پہلی بار الہی بخش سے سختی سے بات کی، تم کیوں خود کو تکلیف میں ڈالتے ہو اور مجھے گنہگار کرتے ہو؟
یقین کریں سرکار، مجھ سے قسم لے لیں، بستر پر لیٹنے سے زیادہ آرام مجھے اس کام سے ملتا ہے۔ شاہ صاحب نے بہت سمجھایا لیکن اس دیوانے کے آگے انہیں ہارنا پڑا۔ ایک دن شاہ صاحب اپنی بھینس کے لیے چارہ بنا رہے تھے کہ الہی بخش ان کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے الہی بخش؟ وہ باجی سرکار، کل چاند کی 11ویں ہے۔ شاہ صاحب مسکرائے، مجھے معلوم ہے کل تمہارے مرید آئیں گے، تم چھٹی کرو گے۔ یہ بات نہیں سرکار، تو پھر کیا بات ہے؟ وہ سرکار، بات یہ ہے کہ الہی بخش سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ان کی ہچکچاہٹ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہے الہی بخش؟ الہی بخش نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ چھوٹا منہ بڑی بات سرکار، ڈرتا ہوں آپ گستاخی نہ سمجھو۔ شاہ صاحب نے اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ بولو الہی بخش، تم جانتے ہو میں تم پر غصہ نہیں کرتا۔ سرکار، میں چاہتا ہوں کل آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ ایک لمحے کو شاہ صاحب کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی، پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے الہی بخش، میں آؤں گا۔ اگلے روز شاہ فرید نے وعدہ جلدی سے نبھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لنگر کا کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور وہ الہی بخش کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی جلدی آ گئے سرکار؟ شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ وہ انہیں عام وقت سے زیادہ عزت اور تعظیم دے رہا ہے۔ ہاں الہی بخش، میں نے وعدہ پورا کر دیا، پر میں زیادہ دیر رکوں گا نہیں۔ آئیں تو میں آپ کو جلدی نہیں جانے دوں گا۔ الہی بخش انہیں گھنے درخت کے نیچے لے گیا جہاں اس کی گدی تھی۔ یہاں تشریف رکھیں سرکار۔ نہیں، یہاں نہیں بیٹھوں گا، یہ تمہارا مقام ہے۔ میرا مقام تو آپ کے قدموں میں ہے۔ باجی آپ کو قسم ہے دنیا کے بادشاہ کی، بیٹھ جائیں۔ الہی بخش کی ضد کے سامنے انہیں بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ بیٹھے تو الہی بخش نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اجازت لی، سرکار مجھے کھانا پکانا ہے۔ شاہ صاحب کو حیرت ہوئی کہ الہی بخش کے مرید پہلے ہی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں الہی بخش ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ باجی سرکار، آپ کے لیے دسترخوان بچھا دوں؟ نہیں الہی بخش، مجھے بھوک نہیں۔ الہی بخش ان کے پاؤں دبانے لگا۔ 15 منٹ بعد اس کا ایک مرید ان کے پاس آیا۔ لنگر تیار ہے بابا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آواز دے لوں گا۔ 10 منٹ اور گزرے تو شاہ صاحب نے کہا، لنگر کیوں نہیں شروع کرواتے؟ سرکار آپ بسم اللہ کریں گے تو اس کے بعد ہی لنگر شروع ہوگا۔ الہی بخش، میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ آپ نے کیسے سوچا کہ میں اتنا گستاخ ہو سکتا ہوں؟ میں نے علیحدہ سے اور خود سے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے۔ وہ مرغ میں آپ ہی کے لیے ذبح کر رہا تھا سرکار۔ شاہ فرید کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے اور اب پوری طرح سمجھ گئے تھے کہ الہی بخش کس طرح کا آدمی ہے۔ رخصت ہوتے وقت شاہ فرید نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا الہی بخش؟ بات وضاحت طلب تھی لیکن الہی بخش سمجھ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ کی ذات سے 2 فائدے اٹھا رہا ہوں سرکار، ایک آخرت سنوار رہا ہوں اور دوسرا آپ جانتے ہیں، مرید ہاتھ چومے تو مجھ جیسے کمزور اور چھوٹے آدمی کا نفس تو دمبا بن جاتا ہے۔ میں نفس کے اس موٹے تازے دمبے کو پنپنے نہیں دینا چاہتا۔ باجی ایک شعر سناؤں؟ سناؤ الہی بخش۔ سادہ سا شعر ہے سرکار۔ شاعر کہتا ہے، اسیر اب تک ہوں میں اپنی انا کا، مجھے تو اپنے رستے میں بچھا لے۔ شاہ فرید کے ہونٹوں پہ ستائشی مسکراہٹ ابھری۔ باجی آپ جس 11ویں کو آپ نہیں آئیں گے، یہاں لنگر نہیں ہوا کرے گا۔ شاہ فرید کے مکان کا رنگ و روغن مکمل ہو گیا، لیکن جو تعلق قائم ہو گیا وہ الہی بخش کی زندگی میں نہیں ٹوٹا۔ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو الہی بخش خود چل کر شاہ فرید کو دعوت دینے کے لیے جاتا۔ مجھے یاد ہے الہی بخش، تم کیوں تکلیف کرتے ہو؟ تکلیف نہیں باجی، یہ میرا فرض ہے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ ان 3 برسوں میں اور تو کچھ نہیں بدلا، لیکن الہی بخش کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ الہی بخش کے دل میں حج بیت اللہ پر جانے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی، مگر انہوں نے کبھی اپنے بیٹوں پر ظاہر نہیں کیا۔ پھر اللہ نے خود ہی ان کے بیٹوں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی سال ان تینوں نے مل کر اسے 30,000 روپے دیے اور کہا کہ وہ حج کر آئے۔ الہی بخش بہت خوش تھا، اس کی آرزو پوری ہونے والی تھی۔ وہ دن گن رہا تھا۔ ایک دن وہ پہاڑی کے پاس اپنی پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس چلا آیا۔ بابا، پانی والے بابا، اس نے کئی بار پکارا۔ الہی بخش نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا بہت ضرورت مند ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم لرز رہا تھا۔ آنے والا جوان تھا، اس کی عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی۔ میرے لیے دعا کرو بابا۔ مسئلہ کیا ہے بابا؟ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، مجھے تو بیماری کا نام بھی نہیں معلوم۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن پر 25,000 کا خرچہ ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
میرے لیے دعا کرو بابا، میں تو بہت مشکل سے 100 روپے روزانہ کمانے والا بندہ ہوں، کوئی ایسی چیز بھی نہیں جسے بیچ کر پیسے اکٹھے کر لوں، میں کیا کروں؟ بابا اللہ جی سے دعا کرو وہ مجھے 25,000 دے دے اور میرا بیٹا بچ جائے۔ الہی بخش کو اس پر بے ساختہ پیار آیا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کا حکم ہوا تو پیسے مل جائیں گے اور وہ بچہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے۔ یا اللہ اس کے بچے کو درازی عمر عطا فرما۔ اس کے دل سے آواز اٹھی۔